ناظرین، سامعین، عزیز طلباء و طالبات، ہم BBA کے فرسٹ سیمسٹر کے پہلے سیشن غزل نمبر 2 غزل بشیر بدر کے تدریس میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ شاید واقف ہیں، بشیر بدر کا اصل نام سید محمد بشیر۔ انہوں نے جو تخلص استعمال کیا وہ بدر۔ فیض آباد میں 15 فروری 1935 کو پیدا ہوئے اور فیض آباد UP کا ایک مشہور و معروف شہر۔ والد کا نام سید نذیر، والدہ عالیہ بیگم۔ بشیر بدر کو ادبی خدمات کے اعتراف میں پدم شری ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ بشیر بدر کی اعلیٰ تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہوئی، وہاں انہوں نے اعلیٰ تعلیم پائی۔ آپ UP اردو اکیڈمی کے چیئرمین بھی رہ چکے۔ آپ کا اصل میدان اور پسندیدہ صنف شاعری غزل ہے۔ آپ نے کئی غزلیں لکھی جو مشہور ہوئیں۔ آپ نے مشاعروں میں بھی پڑھا اور آپ کی کئی غزلیں ملک بھر کی مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں، چاہے وہ PG ہو چاہے UG ہو، شامل ہیں۔ آپ کے کلام میں روانی ہوتی ہے۔ موضوع آپ کا محبت، فلسفہ۔ آپ زیادہ تر ترنم میں پڑھنا پسند کرتے ہیں اور لوگ اسے سراہتے بھی ہیں۔ اشعار کی جو خوبصورتی ہے، اشعار کی گہرائی، معنویت، گہرائی اور لفظوں کا جس طرح آپ استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ بہت مقبول بھی رہے، عوام میں بھی، خواص میں بھی۔ آپ کے پڑھنے کا انداز منفرد، جب مائک پہ آتے ہیں تو پورے وقار کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ آتے ہیں اور بھرپور انداز میں مشاعرے میں حصہ لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی، سامعین کو مشاعرے میں اور ان کی اپنی غزلوں میں شامل کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ ان کی غزلیں جس طرح کے عوامی شاعروں کی ہوتی ہیں، خاص طور سے مشاعروں کی شاعروں کی، اس سے کچھ الگ ہٹ کر ہوتی ہیں۔ ادبیت اس میں رہتی ہے۔ ادبی عالیہ کی بہترین مثالیں آپ کی غزلیں ہیں۔ باوجود اس کے جو باذوق سامعین ہیں، ان کے علاوہ بھی عام سامعین بھی آپ کی غزلوں سے، آپ کے لہجے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ آپ کی تصانیف میں آس، روشنی کے گھروندے، دھوپ کا چہرہ شامل ہیں، جو کہ بہت ہی مقبول ہوئیں اور ذات تحسین حاصل کی۔ بعض مجمع اور بعض شعراء کے کلام چھپ کر چھپ جاتے ہیں، لیکن بشیر بدر کی غزلیں ابھی بھی عوام کی زبان پر ہیں اور آپ کا کلام ابھی بھی تازہ زندہ ہے۔ ادبی دنیا میں آپ کا ایک منفرد اور ممتاز مقام ہے۔ تدریسی مقاصد، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے آپ سے اس کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ جدید شاعری میں بشیر بدر کا بھی ایک نام آتا ہے، تو جدید شاعری سے بھی واقفیت، اس کے اسرار و رموز، اس میں کس طرح کی باتیں ہونی چاہیے اور قدیم شاعری اور جدید شاعری میں کیا فرق ہوتا ہے، رومانی شاعری میں کیا فرق ہوتا ہے، جدیدیت اور ما بعد الجدیدیت، اس طرح کے تمام باتوں پر اور ان تحریکات پر نظر ڈالنا اور واقف کرانا، طلباء میں اس طرح کی بیداری پیدا کرنا ہمارا مقصد ہے۔ مشاعروں کی اہمیت کو بھی واضح کرنا ہمارا مقصد ہے۔ مشاعروں میں شاعر پہنچتے ہیں، بہت سارے
طرحی مشاعرے بھی ہوتے ہیں، غیر طرحی بھی مشاعرے ہوتے ہیں، نعتیہ مشاعرے، حمدیہ مشاعرے، مختلف مشاعرے ہوتے ہیں۔ اور جہاں طرحی مشاعرے ہوتے ہیں وہاں پر زیادہ تر نو مشق شعراء پہنچتے ہیں، اپنا کلام طرح میں جو کہ ایک طرح دی گئی ہوتی ہے اس طرح میں لکھ کر پیش کرتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں اور اصلاح بھی کرتے ہیں اور داد تحسین بھی حاصل کرتے ہیں۔ کسی طرح کی اس کلام میں خامی ہے تو اس پر بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن غیر طرحی مشاعروں میں جو آج کل مشہور ہو گئے ہیں، بہت ہندوستان کے سرزمین پر مختلف شہروں میں وہ منعقد ہوتے ہیں اور عوام کی بہت بڑی تعداد میں بھیڑ امٹتی ہے، پہنچتی ہے اور اس سے محظوظ ہوتی ہے اور شاعروں کو سنتے سنتے پوری رات کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ صبح تک یہ مشاعرے چلتے ہیں۔ تو اس اہمیت سے ہم آشنا نہ ہو، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی اہمیت سے ہم کو واقفیت ہونی چاہیے۔ مشاعروں میں شریک اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ زبان بھی سیکھتے ہیں اور حظ بھی حاصل کرتے ہیں، شاعروں کو بس نفس نفیس دیکھنے کا اور ان سے ملنے کا اور سننے کا بھی ہمیں موقع ملتا ہے۔ بشیر بدر کے جو خصوصیات ہیں، کلام کی خصوصیات اور ان کے شاعری کے رنگ اور اسلوب ہے، اسے بھی آگاہ کرنا ہمارے تدریسی مقاصد میں شامل ہے۔ اشعار کی تشریح کس طرح کی جاتی ہے، بین السطور کیا کہنا چاہتا ہے شاعر، اس کے تعلق سے بھی، اور غزل کی جو وسعت ہے اس کی اس میں گہرائی جو ہے، تمام مضامین کو اپنے اندر سمونے کا جو مادہ ہے غزل میں، اس کو بھی ہم اس سے بھی طلبہ کو روشناس کرائیں گے۔ اور بشیر بدر کے حالات زندگی کا بھی ہم مختصر جائزہ ہم نے لیا، اس سے بھی طلبہ متعارف ہوں گے، ان کی غزل گوئی سے بھی اور ان کی حالات زندگی کی بھی، اور غزل کی باریکیوں سے بھی ان کی واقفیت ہوگی، غزل سے متعارف ہوں گے، مطلع، مقطع، حسن مطلع کے تعلق سے، اور غزل کے لوازمات، موضوعات سے بھی طلبہ واقف ہوں گے، اور بشیر بدر کی شاعری کی خصوصیات، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ میں کہوں گا کہ غزل کہنے کی وہ مشق بھی کریں گے، کچھ عمدہ غزلیں بھی اگر طلبہ میں صلاحیت ہے کہنے کی تو وہ کہیں گے۔ اب آئیے ہم اصل متن کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جو ادھر سے جا رہا ہے وہی مجھ پہ مہرباں ہے، جو ادھر سے جا رہا ہے وہی مجھ پہ مہرباں ہے، کبھی آگ پاسباں ہے کبھی دھوپ سائباں ہے، کبھی آگ پاسباں ہے کبھی دھوپ سائباں ہے۔ آگ تو پاسباں اور دھوپ سائباں نہیں ہو سکتی۔ بشیر بدر نے کچھ الگ ہی فلسفہ بیان کیا ہے کہ آگ پاسباں اور دھوپ سائباں بن گئی ہیں۔ جو ہمارے مخالف ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے خلاف کام کرتے رہے ہیں، جو ہماری تہذیب کے خلاف، ہمارے اقدار کے خلاف، ہمارے خیالات کے خلاف، جذبات و احساسات کے خلاف جو کام کرتے رہیں، وہ آج ہمارے جذبات کا احترام کرنے لگے ہیں اور ہمارے احساسات کا تحفظ کرنے لگے ہیں، اور ہمارے جو تفکرات ہیں، افکار ہیں، اس کے پاسبان اور محافظ بن گئے ہیں۔ اور جو ادھر سے جانے والا آدمی تھا وہ مخالف تھا، لیکن میں نے اپنے اخلاق سے اسے اس قدر متاثر کیا کہ وہ میرا مہربان بن گیا ہے۔ تو اس شعر کے ذریعے بشیر بدر ہمارے اندر ایک طرح بیداری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے اندر اس طرح کا کردار اور اخلاق پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ مخالف حالات بھی ہمارے لیے موافق بن جائیں، ہمارے اندر اس طرح کی ہنرمندی اور ہمارے اندر اس طرح کے اخلاق و کردار آنے چاہیے۔ بڑی آرزو تھی مجھ سے کوئی خاک رو کے کہتی،
بڑی آرزو تھی مجھ سے کوئی خاک رو کے کہتی، اتر آ میری زمیں پر تو ہی میرا آسماں ہے، اتر آ میری زمیں پر تو ہی میرا آسماں ہے۔ مجھے بڑی حسرت تھی کہ کوئی مجھ سے رو کے تڑپ کر بلک کر کہتا، کوئی خاک مٹی یعنی کہ یہاں پر ہستی، اتر آ میری زمیں پر تو ہی میرا آسماں ہے۔ آسماں سایہ اور بلندی کے استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن کافی دوری سے یہ ممکن نہیں کہ میری مدد ہو، اسی لیے شاعر حسرت و آرزو رکھتا ہے کہ میرے قریب رہنے والے میری مدد کرتے، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ اے معاون، اے میرے معاون، تیری دوری میرے لیے فکر مندی کا باعث ہے، اسی لیے زمین پر میرے قریب اتر آ اور میری مدد فرما، میرا تعاون فرما، اور جس مشکل میں پھنسا ہوں اس مشکل سے مجھے نکال دے۔ میں اسی گماں میں برسوں بڑا مطمئن رہا ہوں، میں اسی گماں میں برسوں بڑا مطمئن رہا ہوں، تیرا جسم بے تغیر میرا پیار جاویداں ہے، تیرا جسم بے تغیر میرا پیار جاویداں ہے۔ میں کئی برسوں سے اسی گمان میں تھا، احتمال میں تھا اور مطمئن تھا کہ تیرا تبدیل نہیں ہونے والا جسم میرے لیے پیار جاویداں ہمیشہ کا پیار بنا رہے گا، لیکن تیرے اندر تبدیلی آ گئی، تیرے اندر تغیر آ گیا۔ تو جس خیالات کا مالک تھا، جس احساسات اور جذبات کا تو مالک تھا، وہ نہیں رہا، تیرے اندر تبدیلی آ گئی، جذبات میں بھی، احساسات میں بھی، خیالات میں بھی، تصورات میں بھی۔ اس لیے میں اب وہ تجھ سے پا نہیں سکتا جو میں توقع رکھتا تھا۔ کبھی سرخ مومی شمعیں وہاں پھر سے جل سکیں گی، کبھی سرخ مومی شمعیں وہاں پھر سے جل سکیں گی، وہ لکھوری اینٹوں والا جو بڑا سا ایک مکان ہے، وہ لکھوری اینٹوں والا جو بڑا سا ایک مکان ہے۔ وہ دن تھے کہ جو بڑا سا مکان ہے، لکھوری اینٹیں والا، جو کہ قیمتی اینٹیں ہوتی ہیں، جو حسین بھی ہوتی ہیں اور مکان کے حسن کو بڑھاتی ہیں اور داد عیش بھی دیتی ہیں اور فرحت نگاہ بھی ہوتی ہیں، اس کی طرف ہر کوئی مائل ہوتا تھا۔ لیکن ایک زمانہ ایسا گزرا کہ اس کی اخت، اس کی توقیر اور اس کا مقام و مرتبہ اور جو اعتبار اس کا تھا وہ ختم ہو گیا اور تمام چیزیں ختم ہو گئیں۔ لیکن پھر بھی شاعر کو ایک امید ہے کہ جو حالات بدل گئے ہیں، جو چیزیں چینج ہو گئی ہیں، جو عروب اور جو وقار، جو عزت، جو مقام و مرتبہ تھا وہ ختم ہو گیا، پھر سے حاصل ہوگا۔ اسی لیے اس امید میں شاعر کہہ رہا ہے کہ پھر سے وہیں مومی شمعیں جو کہ سرخ ہیں جلیں گی، وہاں سے پھر وہی رونق، رعنائی اور وہی حسن ہمیں نظر آئے گا۔ سبھی برف کے مکانوں پہ کفن بچھے ہیں، لیکن سبھی برف کے مکانوں پہ کفن بچھے ہیں، لیکن یہ دھواں بتا رہا ہے ابھی آگ بھی یہاں ہے، یہ دھواں بتا رہا ہے ابھی آگ بھی یہاں ہے۔ مکانوں پر برف، اور وہ بھی شاندار انداز میں، بہت حسین و جمیل انداز میں، کفن، برف کے کفن کہہ رہے ہیں بشیر بدر۔ تو مکانوں پر برف کے کفن اس بات کا اندیہ ہیں اور اعلان ہے، اس بات کے معلن ہیں
کہ ان کی جو چہچہاہٹ تھی، ان کا جو وقار و رعب و دبدبا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن مکمل طور پر نہیں۔ ان کے اندر جس طرح راکھ کے اندر چنگاری دبی رہتی ہے، کچھ اسے ہوا دیتے ہیں تو چنگاری پھر سے جل اٹھتی ہے اور پھر سے وہاں شعلے بھڑک اٹھ سکتے ہیں، گرمی پیدا ہو سکتی ہے، ایسے ہی یہاں دھواں جو کہ سفید برف کے کفن کے طور پر بچھ گیا ہے، مکان سرد ہو گئے ہیں، جو وہاں پر گہما گہمی تھی وہ ختم ہو گئی تھی، لیکن دھواں تو ابھی اٹھ رہا ہے، تھوڑی بہت وہاں امید ہے۔ تو اس بات سے شاعر خوش بھی ہے اور پوری امید بھی ہے، اور اسے اس بات سے تسکین بھی ہے اور ایک طرح کا چین بھی اور سکون بھی کہ دوبارہ وہاں وہ حالات پیدا ہوں گے جو کبھی تھے۔ کوئی آگ جیسے کوہرے میں دبی دبی سی چمکے، کوئی آگ جیسے کوہرے میں دبی دبی سے چمکے، تیری جھلملاتی آنکھوں میں عجیب سا سما ہے، تیری جھلملاتی آنکھوں میں عجیب سا سما ہے۔ محبوب کی آنکھیں شاعر کی نظر میں بڑی حسین و خوبصورت ہیں۔ کوہرے میں دبی دبی سی آگ کی چمک جیسی بات یہاں پر شاعر نے کی ہے، تو اس طرح انہوں نے ایک طرح مثال دی ہے، تشبیہ دی ہے۔ ان آنکھوں میں جو کہ جھلملا رہی ہیں، عجیب سا ایک سما، ایک عجیب سی رونق، ایک عجیب سی کیفیت ہے، اور یہی کیفیت دوسروں کو اس کی طرف مقناطیسیتی حیثیت رکھتے ہوئے، کشش رکھتے ہوئے اپنے طرف مائل کر رہی ہے، کھینچ رہی ہے۔ جس طرح کوہرے میں دبی دبی سی آگ چمکتی ہے، ایسے ہی محبوب کی آنکھیں دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ ایک بڑی حسین تمثیل کے ساتھ شاعر نے محبوب کی آنکھوں کی تعریف بھی کی ہے، اور حالات حاضرہ پر اس نے روشنی بھی ڈالی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جو خراب ماحول ہے وہ بدل کر اچھے ماحول میں تبدیل ہوگا۔ انہی راستوں نے جن پر کبھی تم تھے ساتھ میرے، انہی راستوں سے نے جن پر کبھی تم تھے ساتھ میرے، مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے، مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے۔ ہم جب ساتھ چلتے تھے تو تمام کی نگاہوں میں جچتے تھے، تمام ہم کو پسند کرتے تھے، اور ہماری وہ باتیں، ہماری وہ چھیڑ خانیاں، شوخیاں اور شرارتیں لوگوں کی نظروں میں اور ان کے دل و دماغ میں رچ بس گئی ہیں، لیکن وہ بات نہیں رہی۔ ایک عرصہ گزر گیا تو میں ایک عرصے کے بعد انہی راستوں سے گزرا تو لوگوں نے مجھے روکا اور مجھ سے سوال کیا کہ وہ تیرا جو ساتھی تھا، ہم سفر تھا، وہ کہاں ہے؟ کیوں تو تنہا ہو گیا؟ تو کیوں اکیلا ہو گیا؟ تیرے ساتھی نے تیرا ساتھ کیوں چھوڑا؟ کیا واقعہ، کیا حادثہ، کیا بات پیش آئی جس کی وجہ سے تو تنہا ہو گیا؟ تو بہرحال اس بہترین غزل میں بشیر وزر کے بہترین اور عمدہ خیالات ہم کو پڑھنے کو ملے اور ہم نے سنا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس غزل کو پسند کیا ہے اور اس تشریح کو بھی آپ کرنے کے اہل پائیں گے اپنے آپ کو۔ میں یہاں پر اس درس کا اختتام کرنا ہی مناسب سمجھتا ہوں۔